اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ وظیفہ جو بھی کرے گا پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اتنا رزق اللہ اس کو عطا کریں گے۔ جو بھی شخص یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو کرے گا، اور یہ اسماء الحسنہ میں سے ہے اور بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے۔ ہمارے بڑے پیارے دوست جنید جمشید صاحب نے بھی اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو عمل ہے اس نے زندگی میں جو ہے کیا کہ یہ تبدیلیاں لے کے آیا۔ تو بس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ کوٹ کرنا چاہتا تھا، اور ان کو دعاؤں میں یاد کرنے کے بہانے کی چلا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا کریں اور آخرت کی جو ہے وہ منزلوں کو آسان کرے۔ تو میں اپنے عمل کی طرف آتا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو دولت میں وسعت عطا کر دے کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے نا، تو جب سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر جس کنڈیشن پہ آج آپ ہیں، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت، یہ وسعت، یہ رزق میں برکت، یہ دولت عطا کر دے، تو پھر اسی کے کمزور بندوں پر، ناتواں بندوں پر، تنگ دست بندوں پر اپنی طرف سے کچھ مہربانیاں پھر آپ کرتے رہیے، تاکہ یہ پیسہ جو ہے اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آپ پر جاری و ساری رہے۔ یہ اس زندگی میں اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچ اپنی اس طرح بنا لیجئے گا۔ تو اس کا عمل بہت آسان ہے میرے بھائی، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک یہ اس کا ٹائم ہے۔ کسی بھی وقت کے اندر 12 سے 1 بجے زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو نکال کے فجر کی اذان نماز سے لے کے مغرب کی اذان تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس کے اندر آپ کسی بھی وقت اول آخر 3 بار درود شریف، 300 بار یا مالکو، اللہ کا ایک اسم ہے یا مالکو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے 300 بار جو ہے وہ پڑھنا ہے یا مالکو۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں گے تو اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی میں شامل کر لیں۔ اس کو پڑھنا شروع تو کریں، جیسے جیسے آپ اس کو خلوص کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، بغیر ناغہ کیے، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ میں یہ اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری استطاعت میں اس وقت جو بھی پوزیشن ہے، جو بھی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھلے آپ اپنے ایک کاغذ پہ نوٹ کر لیجئے، جو بھی آپ کی اس وقت پوزیشن ہے، اس کے بعد اس عمل کو شروع کر دیجئے۔ اور پھر آپ 2 مہینے 4 مہینے، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کو یہ کہیں کہ جی بس یہ چٹکیوں کا کام ہے، یہ آپ کے اندر ہی نکھار پیدا ہوتا جائے گا اس عمل کو پڑھنے سے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے اس کو کچھ 2 4 6 مہینے کا ٹائم تو دینا، اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں کہ آپ کتنی پابندی اس کام پہ کر سکتے ہیں، عمل پہ کتنے مستقل مزاجی سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تبدیلی تو شروع ہو جائے گی، لیکن وہ سٹیج جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے، اس کے آنے میں یہ جو آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ٹائم آپ پہ کئی لوگوں پہ 21 22 دن 25 دن میں 1 مہینے کے اندر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی لوگوں میں ہفتے 2 ہفتے کے اندر بھی یہ تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ کچھ اپنی پہلے سے اصلاح اور ہدایت کر چکے ہوتے ہیں، انہیں تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ اس طرح سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی پکار سن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تہجد پڑھنے والے لوگ آلریڈی نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں ریاکاری نہیں کرتے، اپنی نماز کو نمود و نمائش نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ایک حدیث میں نے پڑھی تو میری روح کانپ گئی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاکت اس نمازی کے لیے جس نے یہ دیکھا کہ اسے کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس نے اپنی نماز کو خوبصورت بنانا شروع کر دیا۔ ہمیں عبادتوں میں دکھاوا نہیں کرنا یار، ہمیں اپنے عبادتوں کے اندر خلوص پیدا کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ دنیا کی داروں کے لیے نہیں، بندوں کے لیے نہیں کرنی کہ ہماری باتیں روز قیامت ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، یہ تو تم دنیا کے لیے کر کے آئے تھے، وہاں اس کی میں نے تمہیں واہ تو بہت دے دی۔ اس وقت سے ڈرنا ہے، تو یہ سوچ کے آپ نے اس عمل کو پرفارم کرنا ہے پورے اخلاص کے ساتھ، اور اس کو آپ کرتے چلے جائیں۔ بھائی کوئی پابندی ہے وقت، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو 11 دن کریں، 21 دن کریں، 41، ہمیں جیسے بزرگوں نے بتایا ہم جب سے کر رہے ہیں تو اب تک کر رہے ہیں، تو اللہ دے ہی جا رہا ہے اور آپ کھائی جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اسے کرتے رہیں، زندگی میں شروع تو کریں، کچھ تو کریں زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی تو نہ ہو کہ ایسے ہی آئے تھے اور ایسے چلے گئے، کچھ تو کر کے جائیں۔ تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت بڑا آسان ہے کرنے میں، اتنا مشکل نہیں۔ مطلب یہ کہ جو میرے دوست، کیونکہ ہمیں بہت بدقسمتی ہے، کئی لوگوں سے یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے اس کی پڑھنا جو ہے نہیں آتا، وظائف مختصر بتایا کرے، تو یہ ان دوستوں کے لیے تو بہت آسان ہے، یا مالک کو پڑھنا تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ عمل کی اجازت کے لیے، خصوصی اجازت کے لیے لائک کمنٹ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خصوصی دعاؤں میں شرکت کے لیے، شمولیت کے لیے اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، اور اگر مسئلہ پرائیویٹ ہے جو اوپنلی کسی فارم پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، نمبر چینل ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے، اور نہیں ملے تو آپ واٹس ایپ پہ اپنے کمنٹس میں بھی نمبر پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ اور مسئلہ بتاتے وقت نہ صرف ٹیکسٹ یا آڈیو کرا کہ اپنا صرف نام اور مسئلہ بتایا کریں، اور کچھ نہیں، فوراً رابطہ ہوگا آپ سے، اور آپ کو جتنی رہنمائی ہم دے سکتے ہیں وہ دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔